تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سابقہ 2022 اور 2023 کا مئی، یہاں سے آپ کی زندگی میں ایک جذباتیت اور تیزی پیدا ہوئی اور آپ کا رجحان تیزی کے ساتھ بدلنے لگا، آپ کی پسند ناپسند بدلنے لگی، آپ کی زندگی میں تبدیلیاں تیزی کے ساتھ رونما ہوئیں، آپ کے اخراجات، آپ کی ذمہ داریاں، آپ کے بوجھ، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ لیکن مئی کے بعد اس میں بڑی زبردست تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ کے سال کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ مئی سے لے کے دسمبر 2023 تک جو سال ہے وہ آپ کے لیے زبردست پیغام لے کے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ سالانہ ہوروسکوپ بابت سال 2023 کے ساتھ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ایپیسوڈ میں برج ثور یعنی ٹورس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو بتانے جا رہا ہوں کہ علم فلکیات اور علم روحانیات کی روشنی میں سال 2023 آپ کے لیے کیا پیغام لے کے آیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ 21 اپریل سے 20 مئی تک عموماً پیدا ہونے والے بچوں کا برج ثور مانا گیا ہے، جس کا حاکم زہرہ ہے۔ البتہ اس کے علاوہ آپ کے 2 اہم ترین برج ہوتے ہیں، جن میں ایک برج قمری اور ایک طالع وقت پیدائش رائزنگ سٹار کہلاتا ہے، جس کا آپ کی درست تاریخ پیدائش اور تاریخ پیدائش کے وقت سے علم ہوتا ہے۔ تینوں اعتبار سے آپ یہ ہوروسکوپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے برج ثور سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات کو یہ بتا دوں کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کی نفسیات، آپ کا مزاج، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کس قسم کے خیال افکار رکھتے ہیں، آپ کے لیے روحانی مشاورت کیا ہے۔ اسے جاننے کے لیے میرا ایک ویڈیو آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے۔ اور برج ثور سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے بھی روحانی مشاورت پہ مبنی، ان کی شخصیت کی عکاسی کرنے والا اور درست رہنمائی کرنے والا ایک سدا بہار ویڈیو ہے۔ اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے برج ثور سے تعلق رکھنے والے تمام مرد و زن خواتین و حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ مجموعی طور پہ پچھلا سال آپ کے لیے انقلابی سال تھا، چونکہ ایک نیر اعظم کائنات کا سب سے بڑا کوکب مشتری آپ کے پیدائشی زائچہ کے 12ویں گھر میں قیام کر رہا تھا۔ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں، آپ کے بوجھ میں اضافہ کا سبب تھا۔ اب وہ ذمہ داریاں ٹھیک طریقے سے ادا ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ کیا آپ نے ان ذمہ داریوں سے فرار اختیار کیا ہے یا آپ نے یہ ذمہ داریاں بطریق احسن سر انجام دی ہیں؟ اور جو ٹاسک آپ کو دیا گیا، جو کام کا بوجھ آپ پہ ڈالا گیا، کیا آپ اس قابل تھے کہ آپ نے اسے اچھے طریقے سے نبھایا، ادا کیا، یا آپ نے یہ بوجھ اتار پھینکا ہے یا اتار پھینکنے کی فکر میں ہے؟ اس بات کا اندازہ آپ کے جنم پتر، پیدائشی زائچہ، خریطۃ الولادہ، برتھ چارٹ سے ہوگا کہ آپ کے پیدائشی زائچہ میں مشتری کس کیفیت میں تھا۔ اگر ساد حالت میں تھا تو مشتری آپ کو نوازے گا، فائدہ دے گا، اور اگر نحس حالت میں تھا تو آپ کو نقصان دے گا۔ پھر آپ کو اس کی ریمیڈی، اس کی نحوست سے بچنے کے لیے تدارک کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ مئی تک مشتری آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں ہے، تو اس بات سے تو قطعاً انکار کیا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ کی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقعہ نہیں ہوئیں۔ اب وہ خوشگوار ہیں یا نہ خوشگوار، یہ اس خام استدلال کے ہوروسکوپ سے معلوم نہیں ہوگا، یہ آپ کے پرسنل چارٹ سے آپ کو بتایا جا سکتا ہے۔ 16 مئی کے بعد پھر پورا سال 2023 جوپیٹر آپ کے فرسٹ ڈیکن میں، آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں قیام پذیر ہو جائے گا۔ آپ کی شخصیت پہ اس کا ایک بہت بڑا اثر رونما ہوگا۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ
سابقہ 2022 اور 2023 کا مئی، یہاں سے آپ کی زندگی میں ایک جذباتیت اور تیزی پیدا ہوئی اور آپ کا رجحان تیزی کے ساتھ بدلنے لگا، آپ کی پسند ناپسند بدلنے لگی، آپ کی زندگی میں تبدیلیاں تیزی کے ساتھ رونما ہوئیں، آپ کے اخراجات، آپ کی ذمہ داریاں، آپ کے بوجھ، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ لیکن مئی کے بعد اس میں بڑی زبردست تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ کے سال کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ مئی سے لے کے دسمبر 2023 تک جو سال ہے وہ آپ کے لیے زبردست پیغام لے کے آیا ہے۔ مئی کے بعد پھر پورا سال آپ کی انرجی کا سال ہے، یہ آپ کی پروٹیکشن کا سال ہے، آپ کی شخصیت کے نکھار کا سال ہے، آپ کی ویلیو، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کی ذہانت، آپ کی کارکردگی، آپ کے مالی وسائل، اسباب رزق، آپ کا تعلق کیا ہے، آپ کی کارکردگی کیسی ہے، آپ کی فرسٹ لک کیسی ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، بنیادی طور پہ آپ کی قسمت کیسی ہے، ان تمام امور میں آپ کو نفع پہنچے گا۔ اور خاص طور پہ آپ کی شخصیت متاثر کن ہو جائے گی۔ آپ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وقار حاصل کرنا چاہتے ہیں، عظمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ بڑا بہترین موقع ہے۔ 12 سال کے بعد مشتری آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں آ رہا ہے، اسے ویلکم کیجئے۔ کوئی شخص آپ کو بدل نہیں سکتا جب تک آپ خود کو بدلنا نہ چاہیں، اور کوئی آپ کی شخصیت آپ سے چھین نہیں سکتا۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ آپ کی جان سے زیادہ آپ کی پہچان ہوتی ہے، آپ کی شخصیت ہوتی ہے، آپ کا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے۔ آپ کی دولت ضائع ہو سکتی ہے، آپ کے دوست آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، آپ کے خاندان والے آپ سے قطع تعلقی کر سکتے ہیں، آپ شہرت سے ہاتھ دھو سکتے ہیں، آپ اپنی صحت سے متاثر ہو سکتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، چونکہ ان تمام حالات و واقعات کا انحصار وقت اور وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جنہیں مسلسل پروان چڑھایا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی شخصیت ایک ایسا خزانہ ہے جسے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ کی زندگی چھینی جا سکتی ہے مگر آپ کی شخصیت کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ انسان کی شخصیت ہی اس کی روح کی نمائندہ ہوتی ہے، شخصیت ہی اس کی روح کی نمائندگی کرتی ہے، دکھاتی ہے کہ آپ کیا ہیں، کیسے ہیں۔ تو جوپیٹر جو صاد اکبر ہے اور اسے روحانیات کا کوکب مانا گیا ہے، اسے یہ طاقت اور تاثیر اللہ نے بخشی ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں کچھ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے یا وہ لوگ جو مذہب کی بلند ترین اعلیٰ روحانی، لدنی اور تکوینی تعلیمات سے بالکل بے بہرہ ہیں، نابلد ہیں، وہ لوگ بھی ہر فتویٰ بازی پہ ٹانگ رکھتے ہوئے، گھسیڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فتوے داغتے ہیں کہ جی یہ علم نجوم حرام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اس پہ میرے بہت سے ویڈیو موجود ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے آگ کو یہ تاثیر بخشی ہے کہ وہ آپ کو جلا دے گی، اب اس میں جو بھی آئے اس نے جلا دینا ہے، اور پانی کی یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس نے آگ کو بجھا دینا ہے۔ ہر چیز کا اللہ نے توڑ رکھا ہے۔ تو جس طرح کچھ کواکب فلکیات میں آسمان پہ نفع دیتے ہیں، کچھ نقصان بھی دیتے ہیں، یہ طاقت اور تاثیر ان کو اللہ نے بخشی ہے۔ اگر یہ کواکب امریکہ نے بنائے ہیں یا یہود نے تیار کیے ہیں تو پھر تو ان کو دیکھنا بھی حرام ہے اور ان کی بات کرنا بھی ناجائز ہے۔ لیکن اگر انہیں اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور واقعتاً ان کو اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے، اور قرآن میں سینکڑوں آیات بینات موجود ہیں کہ ہم نے زمین، آسمان اور سیارے، ستارے، کواکب، نجوم پیدا فرمائے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ رہنمائی کرنے والے ہیں، یہ ہدایت دینے والے ہیں، اور انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ تو اگر ان میں کوئی طاقت تاثیر نہیں ہے تو پھر ان کو مسخر کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟
تو اگر کوئی آدمی آگ لگنے سے جل جائے اور وہ شور مچائے کہ مجھے آگ نے جلا دیا، تو آپ اس پہ کفر کے فتوے نہیں لگائیں گے، آپ اسے مشرک نہیں کہیں گے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آگ نے جلا دیا، جلانے کا کام تو اللہ کرتا ہے، آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ تو یہ احمقانہ بات ہے۔ جس طرح اللہ نے آگ کو تاثیر دی ہے کہ وہ آپ کو جلا کے بھسم کر دے گی، اسی طرح اللہ نے مشتری کو یہ طاقت اور تاثیر بخشی ہے کہ وہ جب آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں آتا ہے تو آپ کو متاثر کن شخصیت کا مالک بنا دیتا ہے، آپ میں روحانی طور پہ نکھار پیدا کر دیتا ہے، آپ کو پرکشش بنا دیتا ہے، آپ کو لوگوں کا منظور نظر بنا دیتا ہے۔ یہ عرصہ آپ کی زندگی کا سب سے گولڈن ٹائم مانا جائے گا۔ 13 مہینے مشتری آپ کے ذائچہ میں پہلے گھر میں قیام کرے گا اور آپ کو منافع بخش خصوصیات سے نوازے گا، منافع بخش حالات سے آپ کو دوچار کرے گا۔ اب سال کے آغاز سے ہی ابتدائی 2 مہینے آپ کے لیے تھوڑے مشکل حالات لے کے آ رہے ہیں۔ ان حالات میں زحل اور مریخ کی مخصوص نشستیں آپ کو متاثر کر رہی ہیں۔ آپ کو لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرنا ہے، اختلاف رائے سے خود کو بچائیں اور ضد اور انا کو چھوڑ دیں۔ آپ پہ تشدد ہو سکتا ہے، آپ زخمی ہو سکتے ہیں، آپ کو چور، ڈاکو، راہزن سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ منحوس اوقات اپنے مال اور اپنے کاروبار کی حفاظت کے اوقات ہیں۔ آپ اپنی ذاتی گاڑی میں سفر کریں تو مکمل احتیاط کے ساتھ کریں تاکہ حادثات سے آپ کی حفاظت رہے۔ سفر کرنے سے پہلے آپ صدقہ و خیرات کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ دوسری اور تیسری سہ ماہی کے بعد آپ کو مسائل سے کافی حد تک نجات ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کو اگر قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں تو قرضہ ادا ہونے کی صورت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ غیر ملکی سفر کرنے کے خواہش مند ہیں تو اس سال آپ کو مالی فوائد ضرور ملیں گے، آپ کی ترقی میں اضافہ ہوگا۔ سیارہ زہرہ جیسے جیسے اچھی اچھی پوزیشنز میں آتا جائے گا، جنوری کے شروع میں ہی آپ کو اس کے مثبت اثرات ضرور ملیں گے۔ ازواجی زندگی میں بھونچال رہا ہے، مزید بھی آ سکتا ہے۔ خصوصاً جون سے ستمبر تک آپ کے گھریلو معاملات برے طریقے سے متاثر ہوں گے۔ ان ایام میں آپ کو پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ سال کی دوسری سہ ماہی میں یعنی وسط میں آپ کو کسی قریبی رشتہ دار کی موت کا صدمہ پہنچ سکتا ہے۔ آخری 3 مہینوں میں آپ کی کاروباری پوزیشن کچھ کمزور ہو جائے گی اور جوپیٹر کے ریٹروگریڈ میں جانے کی وجہ سے بھی آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا۔ 2023 میں اوورآل آپ کو اولاد کی جانب سے کافی فکر مندی رہے گی۔ اولاد کی جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد ہونے کے امکانات تھوڑے کمزور نظر آ رہے ہیں، تاہم اچھے اوقات آتے رہیں گے۔ پورے سال کا ایک مکمل تجزیہ نہیں کیا جا سکتا ہے چونکہ بہت سے کواکب اچھے برے ثمرے دے رہے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اوورآل 2023 میں اولاد کی نافرمانی، بے راہ روی آپ کو سخت ذہنی کوفت میں مبتلا کرے گی۔ اگر آپ شراکت داری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا شریک کاروبار بددیانتی کرے گا، آپ کو صدمہ پہنچے گا۔ شریک حیات کی جانب سے آپ کو دکھ پہنچے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی یہ سال کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کو آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ آپ ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ افسران بالا کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات کھچاؤ کا شکار رہیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے حالات کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے اور درست علم نجوم کی اصل حقیقی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اپنا پرسنل چارٹ خریطۃ الولادہ بنوائیں۔ اسی کی روشنی میں آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے آسانیاں، سہولیات اور بہتری آ سکتی ہے۔ اپنا پیدائشی ذائچہ بنوانے کے لیے اسکرین پہ دیے گئے میرے اسسٹنٹ کے موبائل نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والی خواتین، خاص طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ میں ایک خود نمائی اور خود
ستائشی کی ایک تحریک ہوتی ہے۔ آپ اس بات کی دل دادہ ہیں کہ سب آپ کے ساتھ اچھے ہیں، چونکہ آپ سب کے ساتھ اچھی ہیں، اسی وجہ سے آپ اکثر فریب کا شکار ہو جاتی ہیں اور آپ اپنا زاویہ نگاہ بدل نہیں پاتی ہیں۔ آپ کو بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ فلاں آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے، آپ کے متعلق درست رائے نہیں رکھتا، لیکن آپ کہتی ہیں نہیں ایسا ہے، ہو نہیں سکتا، ایسا ہے نہیں۔ یہ آپ کے اندر کا ایک بچپنا ہے جو بہت دیر کے بعد جا کے تقریباً 40-45 سال کی عمر کے بعد جا کے ختم ہوتا ہے۔ عموماً آپ کی زندگی میں آپ کو ہر محفل میں عزت بخشی جاتی ہے، پذیرائی ملتی ہے۔ سال 2023 میں آپ کے لیے لکی چارم اچھی خوشبو استعمال کرنا ہے اور ہلکی سی خوشبو استعمال کریں اور گھر میں کریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بازاروں میں یا کسی تقریب میں خوشبو لگائیں اور تیز خوشبو لگائیں، نہیں، ہلکی سی خوشبو استعمال کریں اور گھر میں کریں، تو خوشبو آپ کی قسمت بدلنے میں بہت بڑا کردار ادا کرے گی۔ 2023 میں آپ کے لیے بڑی اچھی خبریں ہیں۔ مئی میں دولت کا، روحانیت کا، عزت کا، کشائش کا، ہر معاملہ میں فتح یابی کا، کامیابی کا، کامرانی کا، خوشیوں کا کوکب مشتری 12 سال کے بعد آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں آ رہا ہے۔ تو جو بے اولاد خواتین ہیں ان کو اولاد ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ جو بے روزگار ہیں اور اچھا روزگار حاصل کرنا چاہتی ہیں، اچھے روزگار کے قوی امکانات ہیں۔ جن کے شوہر ان سے نالاں ہیں، خفا ہیں، ان کا رویہ درست نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز ان کے شوہر ان سے راضی ہو جائیں گے اور تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ جو بن بیاہی بیٹھی ہیں، تاخیر ہو چکی ہے، ابھی تک ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، ان کے لیے انشاءاللہ اچھے رشتے آئیں گے۔ تو مئی کے بعد آپ کے لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ آپ پکھراج پہنیں، ٹوپاز پہننا آپ کے لیے 2023 میں بہت مبارک ہوگا۔ اوورآل آپ کو بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والی خواتین کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کے لیے جو اسٹرالوجی ہوروسکوپ بتا رہا ہوں، یہ خام استدلال ہے، یہ کچی باتیں ہیں۔ اصل درست علم نجوم کی رہنمائی تبھی حاصل ہوگی جب آپ علم نجوم کی روشنی میں اپنا برتھ چارٹ، اپنا خریطۃ الولادہ بنواتی ہیں، تو اسی سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی زندگی میں اصل نقصانات کیا ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ پچھلے سال سے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہ مشتری زائچے کے 12ویں گھر میں تھا، الٹا نقصان دے رہا تھا، تو پھر مشتری آپ کے پیدائشی زائچہ میں ٹھیک نہیں ہے، پھر اس کی ریمیڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اوورآل یہ ہے کہ آپ کے گھریلو مسائل حل ہونے چاہیے۔ اس سال میں آپ کو غموں سے نجات ملنی چاہیے، آپ کی پریشانیاں دور ہونی چاہیے، مالی طور پہ آپ کو اس سال مستحکم ہونا چاہیے، اور یہ سال آپ کے لیے ہر حوالے سے پرسکون اور خوشیوں بھرا سال ہونا چاہیے، بحول اللہ و قوتہ۔ اگر آپ اپنا پرسنل چارٹ بنوانا چاہتی ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ میرے اسسٹنٹ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ پرسنل چارٹ آپ کی درست رہنمائی کر دے گا۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔